ہاں نظر کا جو لگنا نا خود یہ بندہ نہ جس کو لگ رہی ہے نہ وہ چاہتا ہے، جو لگانے والا نہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے بچے کو نظر بد ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، میاں بیوی کو نظر بد ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ النظر حق۔ کیا یہ صرف پاکستان ایشیا تک محدود؟ جو مرے ہوئے لوگ ہیں یہ ان میں سے 80% سے زیادہ نظر بد کی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں حق اور سچ، اور میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا۔ آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے اس کا اثر ہماری زندگیوں پر اور ہمارے گھروں پر بہت گہرا ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو ہانڈی اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نظر بد۔ جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر، روحانی عالم دین، جناب علامہ محمد ارشد رابی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نظر بد ہوتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین مومنات، بھائی علی رضا صاحب کا ایک بہت خوبصورت کوشچن ہے، موضوع آپ کا بہت اچھا ہے کہ نظر بد کیا ہے۔ نظر تو ہوتی ہے ہماری آنکھ، بد کا مطلب ہوتا ہے برا ہونا، جسے انگلش میں آپ ایول آئی بھی کہتے ہیں، ڈیول آئی بھی کہتے ہیں، اور بری نظر کہتے ہیں۔ یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ اونٹ کو ہنڈیا تک اور انسان کو قبر کی دیواروں تک پہنچا دیتی ہے نظر بد۔ اور حضرت امیر المومنین مولا مشکل کشا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے، جناب سلمان فارسی سلمان محمدی کو لے کے سرکار نے باقاعدہ طور پہ ایک سفر کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس سفر میں سرکار نے جناب سلمان فارسی کو کہا کہ رک جاؤ، سرکار رک گئے۔ انظر الی القبور، ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑا گریو یارڈ تھا، قبرستان تھا، اس کی طرف سرکار نے حکم فرمایا کہ دیکھو۔ جب دیکھا تو باقاعدہ طور پہ امام علی علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں یہ ان میں سے 80% سے زیادہ نظر بد کی وجہ سے مرے۔ نظر بد کی وجہ سے، کہ وہ جو حدیث مبارکہ آپ رسول نے اللہ پڑھی نے نا، فرمایا۔ یس، ٹھیک ہے۔ کہ وہ ان کو قبر تک لے گئے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جس طریقے سے سرکار فرماتے ہیں القرآن حق والجنت حق والنار حق، قرآن حق ہے، بے شک، جنت حق ہے، بے شک، دوزخ حق ہے، بے شک، ہاں، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھ کے سوال و جواب یہ حق ہے۔ بے شک۔ سرکار گنواتے اسی لائن میں، اسی ٹاپک پر، اسی خطبے میں فرماتے ہیں النظر حق، نظر کا لگ جانا حق۔ اب آپ نے سوال کیا نظر ہوتی کیا؟ ہوتی کیا؟ کسی چیز کو اچھا فیل کرنا، اچھا دکھنے والی شے کو غور سے دیکھنا، پیار سے دیکھنا کہ اس کی تصویر، اس کی اچھائی کی چاشنی دل میں اتر جائے اور ما شاء اللہ نہ کہنا، ٹھیک ہے۔ یہ بندے کی نظر بد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس بندے کے لیے نقصان شروع ہو جاتا ہے جو اس بندے کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھا یا جانور کو دیکھا آپ نے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جانوروں کو بھی Yes. یہ نظر لگ سکتی ہے۔ اور کیونکہ میرے پاس یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے مفاتیح الجنان، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ موجود ہے کہ جانوروں کو نظر بد ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے کھیت کو نظر بد ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، آپ کے بچے کو نظر بد ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، میاں بیوی کو نظر بد ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، اچھا مکان لیا ہے نظر بد ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، آپ نے اچھی جاب اختیار کی، اچھی سواری آپ کو نصیب ہوئی ہے تو کیا پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ہر چیز کی ایک دعا ہے، اور ایک میجر دعا ہے نظر بد کو کنٹرول کرنے کی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اثرات آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کیسے کر سکتے ہیں نظر کے؟ یس، یہ ایک تو جب کسی کو نظر بد ہوتی ہے نا تو جو اس کی نارمل جو اس کی طبیعت ہوتی ہے اس سے وہ ہٹ جاتی ہے۔ جمائیوں کا آنا، پسینہ ہاتھوں پر، ٹھنڈے ہاتھوں پر پسینے کا، عورتوں کے لیے یہ نشانی ہے۔ مرد حضرات جو ان کے شولڈر پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ پنڈلیاں، گھٹنوں سے لے کے پنڈلیوں تک درد کا ہونا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
चिड़चिड़ापन, मतलब बात बात पे लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, कंट्रोल से बाहर हो जाना, तो ये शैतानी वसवसे ज्यादा आना शुरू होना। ठीक है। और कोई भी काम इंसान बिल्कुल नमाज पढ़ के रोजा करके अल्लाह अल्लाह करके काम भी करे तब भी वो काम सीधा नहीं होता, तो ये नजर बद के असर। नजर बद के असर। दिलचस्प बात यह है कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तान एशिया तक महदूद है, या इसको आप ये दुनिया में अकीदा, ये जो नजर बद का है पूरी दुनिया में मौजूद है ये अकीदा? माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, क्योंकि जिन शख्सियात ने, जिन इंसानियत के खैर खाहों ने हमें बताया है, ठीक है, वो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के नबी नहीं है, बेशक ऐसा ही, अंबिया के भी नबी है, अल्लाह की पूरी मखलूकात के वो नबी है, बेशक। ऐसे ही फिर उनकी तशरीह की है हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम। ठीक है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए इमामुल इंसे वल जन्नह, जिन्नों और इंसानों के इमाम, इमामुल मखलूकात। ठीक है, ठीक है, जितनी भी खुदावंद आलम ने मखलूकात पैदा की उनके इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो जहाँ जहाँ मखलूक बसती है, क्योंकि हम इंसानों को ज्यादा फेस करते हैं, वो इंसान पाकिस्तान में हो, तुर्की में हो, कहीं भी हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, 7 बर्रे आज़मों में जहाँ जहाँ इंसान रहता है ये अकीदा मौजूद है नजर बद का। उनके ना, उनके असरात अलग अलग हैं, वो अपना उसका तर्जमा अलग अलग करते हैं। मिसाल के तौर पर तुर्की वाले और ईरान वाले और इराक के बसरा के खुसूसन लोग, वो एक नीली आंख, ठीक है, बनाते हैं, एक आंख वो दरवाजे पर लगा देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है अरब के अंदर, और ये जो कुर्दी हैं वो, और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इलाके ऐसे हैं, थोम वो बांध के ना लंबी से उस रस्सी के अंदर उसको लटका देते हैं, ठीक है। कुछ लोग प्याज लटका देते हैं, कुछ लोग अक्सर मैंने देखा है कि वो नया घर बनाएंगे तो उसके ऊपर हांडिया जो है ना उल्टा के, बिल्कुल उल्टा के नजर बद से, नई गाड़ी ली है या नया घर बनाया, दरवाजे पे उस घोड़े की सुन को लगा देते हैं। हाँ, वो लगा देते हैं घर में, या गाड़ी में छोटे बच्चे की छोटा सा शूज लटका दिया, तो ये टोटके हैं, ठीक है। ये नजर बद से एक वहम बंदे का अंदर जो है ना, वो मुआशरे को देख के जो असल जो है ना, वो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म दिया है, ठीक है, ये वो चीज है कि वो कैसे नजर बद खत्म हो सकती है। ठीक है, नजर बद के अलामात भी आपने थोड़े से हमें बताए, और नजर लगती क्यों है इसके बारे में थोड़ी सी मजीद तफसील आप बता दें। हाँ, नजर का जो लगना ना, खुद ये बंदा ना, जिसको लग रही है ना वो चाहता है, जो लगाने वाला ना वो चाहता है कि नजर लग जाए। किसी को कोई चीज अच्छी लग जाती है, और फिर एक होता है कि जेलसपन होना। अच्छा, नजर भी दो किस्म की है, अच्छी और बुरी। अच्छी और बुरी, ठीक है। मतलब अच्छी जो है ना वो भी अच्छी नहीं होती, वो भी नजर बद ही हो जाती है, क्योंकि एक बंदे को हाँ इतना अच्छा मकान माशाल्लाह कहा नहीं, ठीक है, वो एक जुमला ना कहने से, ठीक है, तो वो मतलब माशाल्लाह कहना बहुत जरूरी। ठीक। अच्छा, नजर और हसद में क्या फर्क है, और इसकी? ये नजर और हसद में बहुत बड़ा फर्क है जी। हसद होता है, नजर होता है किसी भी प्यारी चीज पे अपने बेटे पे भी लग जाती है, ठीक है। हसद जो होता है ना कि फलां चीज फलां के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है, ये हसद है। अक्सर देखने में आया कि लोगों में होता है कि ये क्वालिटी उसमें मौजूद है, मुझ में नहीं है। हाँ, ये भी हसद होगा ना, जॉब्स के हवाले से देखा जाता है, या वो कोई बंदा बहुत ज्यादा जल्दी से तरक्की कर रहा हो, हाँ, वो अपना समटाइम होता ही है कि किसी को शौक होता है अपना शो ऑफ करने का जी, ठीक है। तो जब लोग शो ऑफ करते हैं ना, तो इन चीजों से परहेज करना चाहिए। उस शो ऑफ के अंदर जो है ना, वो ज्यादा चांसेस रहेंगे नजर बद लगने का, ठीक है। चीज उसके पास थोड़ी होती है, वो ज्यादा बात थोड़ी होती है, वो दोस्तों को ज्यादा बताता है, तो फिर उससे ज्यादा नजर बद। हाँ, चीजें ऐसी होती है, कुरान की कुछ आयात ऐसी हैं, लिख के आप अपने पास रखें, कभी भी आप हादसाती मौत नहीं मरेंगे, नजर बद का आप शिकार नहीं होंगे, ठीक है। आपको गोली का असर नहीं होगा, आप आग के अंदर इसलिए कहते हैं नागहानी अमवात, ठीक है, यानी कि एकदम जो मौतें आ जाती है ना, सडन, जिसको कहते हैं सडन डेथ, वो नहीं होने वाली, चाहे वो जिस्मानी तरीके पर है, चाहे रूहानी तरीके पर है, चाहे वो आप गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ बंदा फिर भी बच गया, गोलियों की बुछाड़ हो रही है फलस्तीन में, जिस तरीके से कई बच्चे बच जाते हैं। इराकियों को मैंने देखा है कि जंग के दौरान जाने ये बहुत लंबी लंबी दुआएं पढ़ते थे,
ٹھیک ہے اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے دوستوں میں سے بھی ایسے ہیں کہ ہم عراق میں گئے تو ان کے گھر کے جو گارڈن ہے اس میں بم تھا، ان کے بچے کھیل رہے تھے، تو شادی جب واپس گھر میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ کسی نے بم پھینکا ہے اور وہ چلا نہیں، سارا دن بچے اسے کھیلتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کام عمل کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سرکار حجت خدا امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کی جو آخری زمانے کی بتائی ہوئی دعا ہے میں وہ پڑھتا ہوں۔ تو امام زمانہ پاک علیہ السلام نے ائمہ علیہ السلام نے ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے، چاہے نظر بد ہو، چاہے روزی میں کمی واقع ہو جائے، چاہے بخار ہو، دانت کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، کوئی بھی ہے اس کے لیے یہ مفاتیح الجنان موجود ہے۔ ٹھیک ہے یہ میرے استاد محترم حافظ ریاض ندوی صاحب قبلہ کی جو ہے نا ترجمہ کیا ہوا ہے، اور اس کے رائٹر جو ہیں وہ شیخ محدث سکت المحدثین شیخ عباس قمی علیہ رحمہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ انہوں نے یہ تو اس کے ٹھیک ہے اندر ایک ایک چیز موجود ہے، آپ کی بہت ساری دعائیں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے پاس ایک اور، سوری میں آپ کی بات جی وہ جی کر رہا ہوں، ذخیرہ عملیات، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک ایک چیز موجود ہے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہت اچھی گفتگو کی، اور یقیناً رسول اللہ اور ان کی آل اولاد جتنے نے ہر ایک چیز کا علم ہمیں دیا ہے، چاہے وہ سائنس سے لے کے انسانوں کے جسم، بیماری، ہر طرح سے، وہ جو کسی بھی علم سے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی نظر میں نہ ہو۔ اور اب ہمارا جو دین ہے، جو ہم اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم نے سارے کا سارا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد سے لیا ہے، اور یقیناً انہوں نے ہر طرح سے ہمیں اس کے بچاؤ بھی بتائے ہوئے ہیں، اور آگے مزید جا کر ہم ان کے علاج بھی جانیں گے، مختلف بیماریاں ہیں، ہر طرح کی نظر انسانوں کے اوپر، اس کے مختلف اثرات کے اوپر تفصیل سے آپ سے بات بھی کریں گے۔ اب اس میں مختصر اگر آپ ہمیں بتایا بچاؤ اور علاج نظر بد میں، ہم اگر سٹارٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اگر ہمیں سمٹمز اس کے علم میں آ چکے ہیں کہ یہ سمٹمز ہیں؟ ایک تو پہلی بات ہے، سب دوستوں سے سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو آپ سب سے پہلے کوشش کریں کہ باوضو ہوں۔ آپ رزق روزی کی تلاش میں جا رہے ہیں، نظر بد سے بچنے کا سب سے نمبر 1 طریقہ باوضو رہنا۔ نمبر 2، ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، چاہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھتے رہیں، جب تھک جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ گھر سے نکلتے ہو تو صدقہ دے کے نکلنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ صدقہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ جو ہے یہ آپ پیسے نکالیں گے تو بنے گا، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ آپ میاں بیوی ہیں، ماں بیٹا بیٹھے ہیں، بہن بھائی بیٹھے ہیں، خاندان بیٹھا ہے، صبح کا ناشتہ کرنے لگے ہیں، پہلا لقمہ توڑے اور وہ پہلا لقمہ بیوی کو دیں کہ یہ صدقہ ہے، بیوی توڑے اور وہ دے دے آپ کو، یا آپس میں بہن بھائی ہیں، ایک لقمہ، کیا خوبصورت بات، یہ صدقہ دینے کے بعد سارے دن کی بیماریاں جو آپ کو خوراک کے ذریعے لگنی ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، جو خوراک کے ذریعے آپ کو پریشانیاں آنی ہیں، اپنے باہر کھانا کھانا ہے، برگر کھانا ہے، چپس کھانی ہے، پیزا لینا ہے، تو آپ کو وہ کبھی نقصان نہیں ہونے والا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ لوگ گھر سے نکلیں یا آٹے کی مٹھی بھریں، کسی بول میں ڈال دیں، بعد آپ کی گھر والدہ ہے، بیوی ہے، کوئی بیٹی ہے، بہن ہے، تو وہ پانی میں ڈال کے جانوروں کو چلتے پانی میں صدقہ دے کے نکلنا سب سے بڑی بات۔ ٹھیک ہے، باوضو نمبر 1، صدقہ نمبر 2۔ پھر آپ جیسے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھولنے لگے، کیونکہ سردی کا موسم ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ دروازہ کھول کے کھڑے ہو جائیں، مگر دروازہ بند ہے، آپ اندر کھڑے ہوئے، 6 مرتبہ آپ نے قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کے اوپر حملہ جو ہے وہ شیطان 6 جگہوں سے کرتا ہے، 6 جگہوں سے، فرنٹ نمبر 1، ٹھیک ہے، رائٹ، لیفٹ، بیک، اپ، ڈاؤن، 6 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے تو آپ سامنے پھونک ماریں گے اپنے سینے پر، پھر پڑھیں گے تو رائٹ پہ شولڈر پہ، پھر لیفٹ شولڈر پہ، پھر بیک پہ، ہر دفعہ قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پوری پڑھنی ہے، پھر اپنے سر کے اوپر پھونکیں گے، آخر میں پاؤں میں، آپ واپس چلے جائیں گے، یعنی کہ گھر سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ اس کے موکلان ہیں، موکلان ہوتے پاور آف ورڈ، جتنے ورڈز ہم استعمال کر رہے ہیں ان کی ایک پاور ہے، ان کا ایک نمبر ہے، ان کی ایک طاقت ہے، اسٹرینتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ اسے موکلان کہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آپ کو گھر تک واپس، جو قل هو اللہ احد کے موکلان ہیں وہ آپ کو گھر تک واپس صحیح سلامت لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، نظر بد سے بھی بچیں گے آپ، بالکل، اور آپ نے کس سے بچا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بھی پورا، رزق حلال بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے،
ٹھیک جو ہے بندہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے. ایک اور بتاتا جاؤں، ہر روز اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا، ٹھیک ہے اور اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنے سے بھی اپنے امام کی نظر میں رہنے کے لیے کہ میرے زمانے کا امام مجھے دیکھ رہے ہیں بھی بندہ نظر بد سے محفوظ رہتا ہے. سبحان اللہ. یقیناً جب وہ زندہ و سلامت ہے تو پھر ہمیں یہ عقیدہ لے کے نکلنا اور اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کو ہر روز ہر نماز کے بعد گفٹ دینا، ٹھیک ہے اور وہ بھی قل هو اللہ احد. جب بھی نماز پڑھے پہلے سب سے پہلے کہ اپنے آپ کو موو کیے بغیر آپ نے تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنی ہے. بے شک. تسبیح پڑھ کے آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، پھر اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پھر فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھنا ہے. درود آخر میں جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے پڑھ کے آپ یہ تینوں دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اپنے زمانے کی بارگاہ میں گفٹ کرنا ہے. ایک بہانہ ہے اپنے امام کے ساتھ جڑنے کا، جڑنے کا. یہ سبب بنے گا نظر بد سے بچنے کا. یقیناً جب آپ امام کی نظر میں ہیں تو آپ کو ہر طرح سے بلا سے محفوظ ہے. اور آپ نے بہت خوبصورتی سے ہر پہلو کو بتایا. وضو، پھر میاں بیوی آپس میں صدقہ نکالیں، یا سورہ بچے اخلاص، نکالنے صدقہ. بچے نمبر 1 جی وضو، نمبر 2 صدقہ، صدقہ، نمبر 3 امام کو امام گفٹ کو دینا گفٹ 6 دینا. دفعہ پڑھ کے جی قل جی اللہ جانا. نمبر 4 سونے، گھر میں کبوتر رکھنے سے نظر بد دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے گھر میں سفید مرغا رکھنے سے نظر بد دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے گھر میں بکریاں رکھنے سے نظر بد دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے گھر کے باہر تھوڑا سا صدقہ پھینکنا اس سے نظر بد دور ہوتی ہے. ٹھیک ہے اپنے دوستوں کو گھر میں کھانے پر بلانا مومنین کو اسپیشلی جمعے والے دن، اس سے نظر بد دور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں. بہت آسان یہ چیزیں کتنی ہیں. آسان طریقہ ہے. جی. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے، جب بھی کپڑے اتارے، کپڑے چینج کرنے لگے ہو، نہانا ہے یا کپڑے، ایک تو کبھی بھی کھڑے ہو کے شلوار نہیں پہننی، بیٹھ کے شلوار پہننی، کھڑے ہو کے کبھی کنگھی نہیں کرنی، بیٹھ کے کنگھی کرنی. پھر آپ نے جب کپڑے اتارنے ہیں تو بسم اللہ، مرد اور عورت کے لیے سب دونوں سب کے کے لیے لیے. ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. جب بھی غسل لیں تو غسل توبہ کی نیت ضرور کریں. ٹھیک ہے جب گھر میں صدقہ نکالیں تو رد مظالم بھی نکالیں. ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتا ہے رد مظالم. اپنا ڈبہ رکھیں اور نیت کریں کہ اپنے بچوں کا، اپنا سب کا، گھر والوں کا، اپنے زمانے کے امام کا رد مظالم نکال رہا ہو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا پیسے لے کے، تھوڑی سی کچھ چیز لے کے وہ ڈالنی اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اور انشاءاللہ 19 چیزیں ہیں، 19 چیزیں ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے تو میں تھوڑی دعا بھی ابھی آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. جو لوگ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں وہ دعا سنتے رہیں اپنے کانوں میں لگا کے. تو ہم پڑھیں گے اس طریقے سے کہ ان کو سننے میں بھی لطف آئے گا اور وہ سنیں گے بھی، اور ماشاءاللہ سے وہ دعا اگر یاد کر لیں تو نظر بد سے محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے. یقیناً بہت خوبصورت بات کی آپ نے نظر بد کے حوالے سے. اور اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ صدقے کا ڈبہ رکھ دیتے ہیں گھر میں. صحیح. اور وہ مہینے بعد، 6 ماہ بعد، سال تک اس کا جو صدقہ ہے وہ مستحقین تک پہنچاتے ہیں. تو کیا وہ صدقہ جب انہوں نے نکال دیا تو یہ ان قبول ہو چکا اس چیز کے لیے، جب تک وہ صدقہ اس انسان حقدار تک نہیں پہنچے گا؟